کہ اس رات قیام کرو، پھر نشانیاں بتائی۔ فرمایا جب صبح سورج طلوع ہوگا تو ان کی شعاعیں تیز نہیں ہوگی۔ فرمایا رات ٹھنڈی ہوگی اور دن سلامتی والا ہوگا۔ یہ نشانیاں بتائی گئی۔ فرمایا وہ نشانیاں مل جائیں، اور یہ بھی آپ نے وضاحت فرمائی۔ فرمایا شب قدر 27 کو ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی برکت رحمت نصیب فرمائے۔ آج ماہ رمضان کی 27ویں روزہ ہے۔ اس کے اندر مفسرین کرام فرماتے ہیں پاکستان جو ہے ماہ رمضان میں بنا 27 رمضان کو۔ ایک تو یہ نسبت ہے، دوسری قرآن کی نسبت ہے۔ قرآن کے موضوع پر ایک خوبصورت واقعہ ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک کافر کی لڑکی تھی، مسلمان کی لڑکی سے اس کی دوستی ہو گئی۔ جب دوستی ہو گئی ان کے گھر میں جاتی، کھیل کے واپس آ جاتی۔ کافر ماں باپ کو پتہ نہیں تھا ہماری لڑکی کہاں جاتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے۔ ان کی جو سہیلی تھی، ان کی ماں جو تھی وہ قرآن پڑھانے والی تھی۔ ان کی ماں قرآن پڑھنے والی تھی، بچے آتے قرآن پڑھتے۔ وہ کافرہ لڑکی جو تھی ان کے گھر میں جاتی، جب کھیلنے کے بعد وہ بیٹی اپنی سے کہتی، جو مسلمان کی بیٹی تھی، اس کی ماں کہتی آؤ سبق پڑھ لو، تو وہ لڑکی آتی سبق پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتی۔ کافی لڑکی دیکھتی رہی کہ یہ قرآن پڑھ رہی ہے۔ ایک دن، دو دن، جب دوستی ہوتی ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جو تمہارے دوست کا دین ہے وہی تمہارا دین ہے۔ لڑکی نے دیکھا، تیسرے دن کہنے لگی میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں نے کہا آجا، بیٹھ گئی۔ اب قاعدہ شروع کر دیا۔ جب قاعدہ مکمل ہو گیا، پڑھتے پڑھتے ماں باپ کو پتہ نہیں کہ ہماری لڑکی کھیلنے کے لیے جاتی ہے یا ہماری لڑکی پڑھنے کے لیے جاتی ہے۔ ماں باپ کافر تھے۔ پڑھتے پڑھتے اس نے پورا قرآن پاک مکمل پڑھ لیا۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی غلام نہیں بنی۔ جب قرآن پڑھ لیا، قرآن کی برکت ایسی ہوئی کہ وہ لڑکی مسلمان ہو گئی۔ دل میں اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو کسی کو بتایا نہیں۔ لڑکی چلتے چلتے جوان ہو گئی۔ جب جوان ہوئی تو ماں باپ نے کہا ہم ان کی شادی کر دیں۔ تو لڑکی بڑی پریشان ہوئی کہ میں کہ قرآن پڑھی ہوئی ہوں اور میں مسلمان بھی ہوں، بتایا نہیں، یہ تو ایک کافر کے ساتھ میری شادی کر دیں گے تو کیا بنے گا۔ قرآن کی برکت دیکھیں۔ فرماتے ہیں جب لڑکی جوان ہوئی تو ماں باپ نے ایک سخت کافر کے ساتھ شادی کر دی۔ کہہ دیا کہ وہ کافر تھا جو مسلمان کا نام لینا ہی پسند نہیں کرتا۔ اب وہ لڑکی پڑھی ہوئی تھی قرآن، اس نے کیا کیا، وہاں سے چلی۔ جب پتہ چلا کہ میری شادی ہونے والی ہے تو اپنی استانی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے تو نکاح اور شادی ہونے والی ہے اور میں نے کلمہ بھی اندر سے پڑھ لیا ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، تو کیا بنے گا۔ تو اس کی استانی کہنے لگی پریشان نہ ہو، جو بندہ قرآن سے پیار کرتا ہے اللہ اس کا ایمان بچا لیتا ہے۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس لڑکی کی جب شادی ہوئی، شادی کے پاس وہ گھر جانے لگی تو وہ استانی گھر سے چلی، ایک تحفہ لے کر آئی۔ تحفے کے اندر کیا تھا، قرآن تھا، اور کافروں کے سامنے کھولنا ہی نہیں تھا۔ جب وہ وہاں آئی تو اس نے کہا کہ یہ تحفہ ہے، اس لڑکی کو دے دو اور یہاں کھولنا نہیں، ساتھ دینا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لڑکی تو چلی گئی، اس کا دہیج سامان جب بھیجا تو وہ قرآن بھی بھیج دیا۔ لڑکی وہاں اٹھا کر قرآن کو پڑھتی رہی۔ جب گھر والا باہر جاتا تو قرآن پڑھتی، جب وہ اندر آتا تو چھپا دیتی۔ قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کی برکت یہ ہوئی، جب لڑکی حمل سے ہوئی تو پھر اور پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنا ایمان تو بچایا تھا، بچے کا ایمان کیسے بچے گا، اور پریشان ہو گئی کہ بچے کا ایمان کیسے بچاؤں گی۔ پھر رب پر بھروسہ بھی تھا، استانی کا سبق بھی یاد تھا، یعنی استاد نے جو سبق پڑھایا تھا اسے یاد تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، کچھ دن گزرے تو وہ اس کا گھر والا جو تھا بیمار ہوا۔ بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا تجھے تو کینسر ہے اور ایسے اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، اس کے بعد بندے کا زندہ رہنا مشکل ہے، زیادہ سے زیادہ 20 دن جیے گا، اس کے بعد تو مر جائے گا۔ تو وہ اوجھل قدموں کے ساتھ گھر آیا رپورٹ لے کر، تو بیوی نے دیکھا، بیوی سے کہنے لگا تو بڑی اچھی ہے، نیک ہے، میری فرما بردار ہے، تمام چیزیں ہیں، اور میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں۔ آج ہمیں رمضان بھی یہ درس دے رہا ہے، میں بھی چند گھڑیوں کا مہمان ہوں۔ رمضان بھی ہماری زندگی سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ رمضان رب کی بارگاہ میں جا کر ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے گا یا رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، یہ ہم جانتے ہیں خوب کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے۔ ماہ رمضان کو راضی کر کے ہم بھیج رہے ہیں، کیونکہ یہ بھیجا ہوا مہمان کسی عام کا نہیں، رب رحمان کا ہے۔ فرماتے ہیں لڑکی بڑی پریشان تھی۔ جب گھر والا بیمار ہو کر آیا تو اس نے کہا کہ ڈاکٹروں کے پاس علاج بھی نہیں ہے، کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے،
تو میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں، چند دنوں کا، اس کے بعد میں مر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا تمہارا علاج میرے پاس ہے۔ لڑکی نے کہا میرے پاس علاج ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ جب وہ پریشان ہوا، لڑکی نے کہا ہاں علاج ہے، اگر تو کہے تو میں تمہارا علاج کر دیتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم میرا علاج کرو۔ تو لڑکی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھی اور اسے دم کیا۔ تو اس نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا یہی علاج ہے تمہارا۔ جب علاج کرنے لگی، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 20 دن گزر گئے، لڑکی یہی سورہ فاتحہ پڑھتی، کیونکہ اس نے اپنے استاد کو دیکھا تھا۔ جب استانی کے پاس کوئی مریض آتا تو استانی سورہ فاتحہ پڑھتی اور دم کرتی۔ جب وہ دم کرتی تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تھی تو کافر، قرآن سے نسبت جو ہو گئی، پھر قرآن نے بے ایمان نہیں رہنے دیا، ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں یہی قرآن قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا، اگر ہم اس قرآن پر عمل کرنے والے ہوئے، پڑھنے والے نہیں، عمل کرنے والے، قرآن کا حکم ماننے والے بنے، تو یہ قرآن کل قیامت کے دن قبر میں اگر عذاب آئے گا تو قرآن سامنے آ جائے گا، فرمایا یہ مجھے پڑھنے والا ہے، عذاب پیچھے چلا جائے، پھر یہ اس قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جب لڑکی نے کہا میں تمہارے اوپر علاج کرتی ہوں، تمہارا علاج کرتی رہی، 20 دن مہینہ گزرا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، فرمایا یہ رپورٹ اٹھا، آپ دوبارہ جا کر چیک اپ کرا کیا۔ وہ کافر، جب پہلے تو کافر تھا، وہاں پہنچا، اس نے جب رپورٹ کرانے کے لیے، تو وہ ڈاکٹر جو تھا نا اپنے منہ میں انگلی ڈال کر بیٹھ گیا، اس بندے کی طرف دیکھنے لگا، ابھی بھی زندہ ہے تو؟ میں نے کہا تو مر جائے گا۔ اس نے کہا نہیں تو پہلے رپورٹ کر۔ اس نے جب اس کی رپورٹ کی، دیکھا تو پھر اس کاغذ کو اٹھایا ایک ہاتھ میں اور دوسری طرف اس بندے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا بتا ہوا کیا؟ اس نے کہا کینسر کی بیماری بھی تجھے نہیں ہے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا پہلے تو بتایا تھا۔ اس نے کہا علاج کس سے کرایا ہے؟ اس نے کہا اس کو چھوڑ، یہ بتا بیماری۔ اس نے کہا کینسر ہے ہی نہیں، جسم سے بھی ختم ہو گیا۔ واپس آیا تو خوشی خوشی بیوی سے کہنے لگا مانگ، آج کیا مانگتی ہے؟ آج کی بیوی تو نہیں تھی نا، کہہ دیتی 50,000 دے، عید کی شاپنگ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تکمیل بنائی ہوتی، کاش قرآن والوں سے بھی پیار کیا ہوتا۔ پھر اس لڑکی نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر تو میری بات مانتا ہے، فرمایا یہ سارا کرم میرا نہیں ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، فرمایا آج تو بھی اسی دولت میں آ جا، حضور کا کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا وعدہ کیا تھا، پڑھا کلمہ۔ لڑکی نے کلمہ پڑھایا، قرآن کی ایسی برکت ہوئی، فرماتے ہیں پھر لڑکی بھی مسلمان ہو گئی، وہ لڑکا بھی مسلمان ہوا۔ پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا اب اعلان کر دیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو لڑکا کہنے لگا یہ لوگ جو ہے نا کافر ہمارے گھر کو آگ لگا دیں گے، جیسے آج فلسطین میں لگی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں جب آگ لگا دیں گے بتانا نہیں، تو بھی خاموش ہو جا، میں بھی، کیونکہ ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کب تک چھپاتے رہیں گے؟ اس نے کہا مجھے مزدور ہوں، کچھ دن محنت کرنے دے، پیسے جمع کر لیں، ہم مدینے چلے جائیں گے۔ فرماتے ہیں آج بھی لوگ یہاں پر جانے کے لیے ترستے ہیں، اللہ نے قرآن کی برکت سے اس خاندان کو وہیں جنت البقیع میں جگہ دے دی۔ آج بھی ان کے بیٹا بھی، ماں بھی اور باپ بھی جو کافر تھے، قرآن کی برکت سے مسلمان ہو گئے۔ آج ہماری مائیں بہنیں بھی ایسی ہوتی، کاش کہ قرآن سے لگاؤ ہوتا، قرآن پڑھنے والے سے پیار ہوتا، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں قرآن کی برکت عام ہو جاتی۔ یہ قرآن کسی کو بے آسرا چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے پیار کرنے والا بنائے اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ